سہو بذالک الی ابی بکر، مشرکین مکہ کو اس سے تھوڑی سی شہ ملی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو واپس بلا لیا ہے، اتنے مرتد ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوڑ کر چلے گئے۔ وَصَحُوا بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوڑ کر گئے۔ فقالوا، اب کلام شروع کر دیا۔ کہا کیا؟ کہا هَلْ لَكَ إِلَىٰ صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِي بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ۔ ابو بکر اپنے ساتھی کے بارے میں اب تم کیا کہو گے؟ اب یہ انداز دیکھیے بیان کرنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ قربان، انہوں نے بڑی چاہت کے ساتھ یہ گئے تھے کہ یہ بھی ہمارے پاس واپس آ جائیں گے، ہم نے اتنے لوگوں کو مرتد کر لیا ہے۔ تو جب یہ جا کر کہا نا تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا اَوَ قَالَ ذَلِكَ، مشرکو میرے پاس آئے ہو تو بتاؤ کیا یہ میرے رسول نے کہا ہے؟ جب انہوں نے کہا نا قالوا نعم، ہاں انہوں نے کہا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال، میرے ابا جان نے پھر کہا۔ اب جواب سنیے، قال لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، فرمانے لگے اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تم تو مرتد کرنے کے ارادے سے آئے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ میں نے اپنے نبی کی زبان سے ابھی نہیں سنا، مجھے تم بیان کر رہے ہو، اسی لیے کہا لَإِن قَالَ ذَلِكَ، اگر میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، میرے رسول کی بات سے یہ بات نکلی ہے، لَقَدْ صَدَقَ، میں تصدیق کرتا ہوں، میں نے ابھی نبی کی زبان سے سنا نہیں، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے نبی نے کہا وہ سچ ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نا اگر میرے نبی کی زبان نے یہ کہا تو میں تصدیق کرتا ہوں، تو آگے سے کہنے لگے نا مشرکین مکہ اب تصدقہ انہ ذہب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، ابو بکر تیری عقل پہ ہمیں کچھ شک پڑ گیا، کیا تو یہ تصدیق کر رہا ہے؟ کیا تو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گئے ہیں اور صبح سے پہلے پہلے واپس بھی آ گئے؟ قبل ان یصبح، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کیا تو اس بات کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حرم شریف سے بیت المقدس گئے ہیں اور صبح قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گئے ہیں؟ تو پھر ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ یوم صدیق منانا آسان ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنا تب ہوگا جب ان کے عقیدے بھی رکھے جائیں گے۔ اب اسی حدیث کا یہ جملہ اگلا سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا مشرکین مکہ کو؟ انہوں نے کہا آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ وہاں تک گئے پھر صبح سے پہلے آ گئے؟ یہ تو کوئی تصدیق نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا حدیث کے الفاظ ذرا سنیے، آپ نے فرمایا انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، تم نے میرے نبی کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے نا، تم اتنی سی بات پہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ تصدیق کر رہے ہو؟ فرمایا میں تو لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، میں اس سے بھی ابعد، بہت دور کی بات، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، میں اس سے بھی زیادہ بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب انہوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا میرا نبی تو صبح بھی آسمان کی خبریں مجھے دیتے ہیں، شام بھی آسمان کی خبریں مجھے دیتے ہیں، بیٹھے مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں یا حرم شریف میں ہوتے ہیں، اور خبریں مجھے حوض کوثر کی دیتے ہیں، خبریں مجھے جنت کی دیتے ہیں، خبریں مجھے دوزخ کی دیتے ہیں، خبریں مجھے غیب کی دیتے ہیں، میں اس کی تصدیق کر کے ہی تو انہیں نبی مانتا ہوں۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ بات کہی نا
تو فلذالک سمی ابو بکر صدیق، اللہ نے جبریل کو بھیجا، محبوب جا کے اب میرے محبوب کو بتا دو کہ اے محبوب امتیوں کو بتا دو آج کے بعد ابو بکر کا نام میں نے صدیق رکھ دیا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عام مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلوات، آج 22 جمادی الثانی ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کی افضلیت کے حوالے سے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ خلیفہ بلا فصل اور بشروں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر ایک دو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج آپ کے بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے طور پر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لقب صدیق کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کی گوش گزار کروں گا۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سچ بولنے والا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے صدیق۔ جس طرح آپ کا لقب ہے عتیق، اسی طرح آپ کا لقب ہے صدیق۔ آپ کو یہ لقب کس نے دیا؟ میری آج گفتگو اس پہ ہوگی کہ کیا کسی دنیا دار نے آپ کو صدیق کہا تو آپ صدیق بن گئے، یا آپ کے گھر والوں نے آپ کو یہ لقب دیا، یا آپ کے برادری والوں نے آپ کو یہ لقب دیا؟ کیونکہ عام طور پر تعلقات اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منفرد مقام و مرتبہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو صدیق کا لقب کسی دنیا دار نے نہیں دیا، بلکہ خود خالق کائنات نے دیا۔ یعنی آپ کو صدیق کا لقب جو ملا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا۔ اس پر میں چند دلائل آج آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی دلیل تو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ 24ویں پارے کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ دو ذاتوں کا تذکرہ ہے اس آیت مقدسہ کے اندر۔ ایک وہ ذات جو سچ لے کر آنے والی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور جب یہ کہا جائے کہ وہ ذات جو سچ لے کر آنے والی ہے اللہ کی بارگاہ سے، تو ظاہر ہے ذہن حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور طرف تو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بالصدق سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ وصدق به، ظاہر ہے جس نے تصدیق کی، تو اب تصدیق تو بہت سونے کی، تو یہاں پہ ذہن آ کر منتشر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو سکتا ہے، تصدیق تو ہر کسی نے کی۔ تو اس جگہ پہ مفسرین اکرام نے اس کا حل یہ نکالا، وہ یہاں متفق علیہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی حضور علیہ السلام کی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ صدق بھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صدیق تھے
جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے بھی آپ کا صدیق ہونا تو ثابت ہو گیا۔ اب اس پر مزید دلیل کے طور پر میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مستدرک شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، اور یہ عقیدہ ہر کسی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جھگڑے ہیں نا، ایک طرف سے صحابہ اکرام کا نام لے کر ہم کماتے ہیں، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہم دنیا والوں سے کماتے ہیں، اسی طریقے سے ہم جھگڑے طے کر رہے ہیں۔ تو جہاں میں دونوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جو صحابہ کا نام لے کر لوگوں کو لڑاتے ہیں یا جو علی علی کے نعرے لگا کر لڑاتے ہیں، دونوں کے لیے دعوت فکر ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ لیکن موضوع یاد رکھیں کہ میرا موضوع یہی رہے گا کہ صدیق کو صدیق کا لقب کہاں سے ملا۔ ہم سارے انہیں صدیق تو کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ لقب ملا کہاں سے؟ اس کے لیے آسان جواب تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا کہ یہ آپ کو لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا، کسی دنیا دار نے نہیں دیا۔ اس پر دلیل مستدرک شریف کی حدیث ہے، حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وافقنا علی جن، ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ دونوں جماعتوں کو میں یہاں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ وافقنا علی جن، حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی محفل میں، تو طیب النفس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت موڈ بڑا اچھا تھا، اب بڑے خوش تھے، اور یہ مقام و مرتبہ کبھی کبھی اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ یمزح، اور نزال بن صبرہ فرماتے ہیں کہ آپ تو اس وقت اپنے آس پاس دوستوں سے مزاح بھی کر رہے تھے، جن اتنی خوشی کی حالت میں تھے۔ آپ کی یہ کیفیت بیان کی پہلے حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ کی حالت بیان کی کہ حالت یہ تھی کہ طیب النفس وہ یمزح، نفس آپ کا پاکیزہ تھا، اس وقت آپ کی حالت بڑی اچھی تھی، خوشی میں تھے، وہ یمزح، اور مزاح بھی فرما رہے تھے۔ فقلنا، اب نزال بن صبرہ فرماتے ہیں کہ یہ میری صرف بات نہیں ہے، فقلنا جمع کا صیغہ ہے کہ ہم جتنے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ جب مزاح فرما رہے تھے تو ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ سے کوئی سوال کر سکیں، کیونکہ اس موقع پر تو ہر بندہ دوسرے بندے سے بات کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں فقلنا، ہم نے عرض کی حدثنا عن اصحابک، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ذرا اپنے دوستوں کے بارے میں تو بتائیے، آپ کے دوست کون کون ہیں؟ جو ہم سے سوال ہوتا ہے، کوئی بھی کسی سے پوچھتا ہے، چھوٹے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دوست کون کون ہیں، تو حضرت نزال بن صبرہ فرماتے ہیں فقلنا حدثنا عن اصحابک، ہم نے عرض کی کہ ہمیں بتائیے آپ کے ساتھی کون ہیں، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے صحابہ کون ہیں۔ وہ صحابی کا اس کا یہ معنی اس کا دوست ہی ہوتا ہے نا، ساتھی، آپ کے ساتھی کون کون ہیں؟ فقالا، تو حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ چھوڑو میرے ساتھیوں کو پوچھ کر کیا کرنا چاہتے ہو، آپ نے ہمیں جواب دیا، کہا کلو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی۔ اب یہ ایک عقیدہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی بیان کر رہے ہیں، اگر سمجھ آ جائے تو حدیث سے عقیدہ ہے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا، نام لے لیتے نا، فلانا بھی میرا ساتھی ہے، فلانا بھی میرا ساتھی ہے، فلانا بھی میرا ساتھی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، فرمانے لگے کلو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی، کہنے لگے ہم تو دوست اور دشمن بناتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے، جو اللہ کے رسول کا صحابی وہ میرا صحابی، جو اللہ کے رسول کا ساتھی وہ میرا ساتھی، کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے سوال کرنے والوں نے کیوں یہ سوال کیا بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ یہی تو امت تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے نا کہ صحابہ کرام کے آپس میں مشاجرات ضرور ہے بتقاضۂ بشریت، لیکن جو اللہ کے نبی کا صحابی ہے، ہر صحابی کے نزدیک وہ صحابی ہی ہے، اسے لعن طعن نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کلو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی،
ہر اللہ کے نبی کا ساتھی میرا ساتھی ہے، ہر آپ کا صحابی میرا دوست ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا نا ہم جہاں پہ لوگوں کو جھگڑا شروع کر دیں، جھگڑا کہ فلانا فلانا اس طرح ہے۔ اب جو اس طرح کرے گا یقین مانیے نہ تو اسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبول کریں گے، نہ ہی اسے صحابہ کرام قبول کریں گے، کیونکہ صحابہ تو کہیں کہ وہ ہمارے دوست، وہ کہیں کہ یہ ہمارے دوست، اور ہم درمیان میں آگے تفریق ڈالنے والے۔ انہوں نے کتنا زبردست جواب ہے حدیث کے اندر، کلو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی، فرماتے ہر رسول علیہ السلام کا صحابی میرا صحابی ہے۔ یہ پوچھنا چاہتا میں علیحدہ علیحدہ بیان کروں کہ کون کون ہے؟ آپ میرے دوست اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی حالت ایمان میں زیارت کر لی، آپ کی خدمت کی، اسی حالت ایمان میں اس کا اگر وصال ہو گیا تو وہ میرا ساتھی ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ملا یا نہیں ملا، میرے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں، اس نے کہا ہمارے ساتھی تو اللہ کے نبی کے وسیلے سے، تو ہر حضور علیہ السلام کا صحابی میرا صحابی، میرا ساتھی۔ فقلنا، نزال بن صبرہ کہتے ہیں انہوں نے یہ جواب تو دے دیا نا، جواب تو بڑا جامع تھا، لیکن ہم تو اور بھی کچھ پوچھنا چاہتے تھے، موقع بھی اچھا تھا، تو ہم نے اگلا سوال کر دیا۔ فقلنا، یہ حدیث کے پھر الفاظ ہیں، ہم نے عرض کی حدثنا ابی بکر، چلو حضور علیہ السلام کا ہر صحابی آپ کا ساتھی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تو اللہ کے نبی کے صحابی ہی ہے نا، تو ہمیں پھر ان کی کچھ باتیں بھی بیان کیجئے نا، ان کی کچھ فضیلت بھی بیان کیجئے نا، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو حدثنا ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں کچھ بیان کیجئے۔ اب صحابہ کیا پوچھ کر رہے تھے؟ ان کی فضائل بیان کیجئے، ان کی عظمتیں بیان کیجئے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں سننا اور سنانا یہ صحابہ اکرام کا بھی طریقہ تھا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا نہیں اس طرح تو مجھے باقی بھی پھر بیان کرنا شروع پڑ، انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا۔ آج ظاہر ہے ہم نے تو ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو ہم بے شمار احادیث مبارکہ پڑھتے رہتے ہیں ان کی فضیلت پر، اس لیے بھی کہ لوگوں کو کم از کم کوئی ایک فضیلت یاد رہ جائے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو گفتگو کر رہے تھے نا، وہ تو عام لہجے میں بات ہو رہی تھی، سائل نے سوال کر دیا، وہ کہنے لگے حدثنا ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں بیان کیجئے، کوئی حدیث بیان کیجئے ان کے بارے میں، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ ذرا جواب سنیے۔ فقال ذاک امرؤ، انہوں نے فرمایا چھوڑو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو تم نہیں سمجھ سکتے، تم ان کی بات کرتے ہو۔ فقال ذاک امرؤ، فرمایا ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو اتنا ہی ان کا مقام و مرتبہ کافی ہے کہ سماہ اللہ صدیقاً، ان کا نام صدیق اللہ نے رکھا ہے۔ یہ میری بھی دلیل تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو، ان کا مقام و مرتبہ پوچھنا چاہتے ہو تو تمہیں ان کی عظمت سمجھنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے، ذاک امرؤ سمى اللہ صدیقاً، وہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، وہ ایسا مرد ہے جس کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے تو صدیق رکھا، ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام کیسے آیا؟ تو پیغام کیسے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ جبریل لے کے آتے ہیں نا، آگے حضور علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی آگے بیان کرتے ہیں امت کو۔ یہی طریقہ ہے نا اللہ کا پیغام امت تک پہنچنے کے لیے۔ تو اب یہ سوال تو انہوں نے، اب سوال نہیں ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ نے صرف اتنا نہیں کہا ذاک امرؤ سمى اللہ صدیقاً، کہ ان کی عظمت اتنی ہے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ وہ تو ایک مرد ہے جن کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے، ساتھ ہی آگے بھی بیان کر دیا کیسے صدیق ہم تک پہنچا، ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا ہے؟ کہتے ہیں علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمیں بات پتا چلی
اللہ کی بارگاہ سے جبریل لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہوئی، اللہ کے نبی نے امت کو بتایا کہ صدیق کا لقب اللہ نے دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جس ہستی کو اللہ صدیق کہہ دے، میرے اور آپ کے برا ماننے سے وہ صدیق نہ رہیں گے؟ عام فہم سی بات، سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا۔ میں اور آپ اگر انہیں یہ کہنا شروع کر دیں وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، تو اس سے ہماری آخرت تو خراب ہو سکتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ نہیں کم ہو سکتا، کیونکہ جنہیں مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ اور بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جھگڑے تو گئے نا، ختم ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یارو ان کا مقام و مرتبہ پوچھنا چاہتے ہو؟ ان کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ذاک امرؤن، وہ کوئی عام بندے نہیں ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ تو ایسے مرد ہیں سماہ اللہ صدیقاً، جن کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے، علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل کی زبان سے بھی یہ سنا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی یہ سنا گیا۔ پھر آگے، اس سے آگے ایک اور حدیث بیان کر دوں نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا جو سہرا ملا تو وہ کسی عام بندے کی طرف سے نہیں ملا بلکہ خالق کائنات کی طرف سے ملا۔ پھر اگلی حدیث اسی مستدرک شریف سے ہے، اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو یہ صدیق کا لقب ملا کب؟ یہ اگلا سوال کا بھی جواب ہو جائے گا، میرا موضوع بھی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ وقت ہی اتنا ہے، اس پر میں اتنی دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی، ابھی اگلا مہینہ آ رہا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی۔ بہت بڑا معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ تفصیلاً رجب شریف کے مہینے میں معراج کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی گئی، لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات سیر کرائی گئی مسجد نبی سے، حرم شریف سے مسجد اقصیٰ تک۔ اصبح، اور فرماتے ہیں صبح ہوئی، اللہ کے نبی واپس بھی آئے گا سیر کر کے۔ قرآن نے جو بیان کیا ہے نا وہ تو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ آگے آسمانوں کی سیر کرنا سدرۃ المنتہا تک، یہ احادیث مشہورہ سے ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا یہ خبر واحد کے ذریعے ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہوں، لوگوں کو اپنا عقیدہ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے پھر گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کا جو انکار کرے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا، وہ تو ہو جاتا ہے کافر، کیونکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے، اس کو کافر کہا جائے گا۔ اس سے اوپر والی سیر کا اگر کوئی انکار کرے، آسمانوں والی سیر کا، وہ فاسق فاجر ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ حدیث مشہورہ کا ہے نا، احتمالی بات ہے۔ اس سے اوپر والی کا کوئی کرے وہ بھی گناہ گار ہی ہوگا، خبر واحد ہے۔ پھر اگر آیات ہیں تو ان میں اور بھی احتمالات ہیں، تو لہٰذا ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہاں پہ جو بیان کیا گیا وہ اتنا ہی بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، اصبح یتحدث الناس بذلک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اسلام پر بڑا سخت وقت آیا۔ وہ اتنے 2-3-4 سالوں میں جتنے مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، تبلیغ کرنے کے بعد، مشقت کے بعد، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، صبح ہوئی، یتحدث الناس بذلک، لوگ اس معراج کے سفر کے بارے میں آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے۔ اب عقل پہ تولنے لگ پڑے نا، نبی کا معجزہ عقل میں تو آنے والی شے ہوتی نہیں ہے۔ معجزہ اور کرامت ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ یہ عقل میں آنے والی شے نہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں کیوں فرقے بنے ہیں، کیوں لوگ گمراہیوں میں گئے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو عقل پہ تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات دل میں آ جائے کہ عقل کے ذریعے پہچانا جائے گا تو بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے ساری حدیث کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یتحدث الناس بذلک،
لوگ تو باتیں کرنے لگ پڑے صبح ہوئی. اللہ کے نبی نے جیسے ہی بیان کیا کہ میں نے رات کو سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, تو لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی نا, منافق بھی مشرک بھی باتیں کرنے لگ پڑے. ہوا کیا اس سے؟ فرتد ناس فمن کان آمنوا بہ وصدقوہ. مشرکین مکہ کامیاب ہو گئے. اسلام پہ بہت سخت وقت آیا وہ کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا, جنہوں نے آپ کی تصدیق کی ہوئی تھی, وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جایا جائے پھر واپس بھی آیا جائے. ظاہر عقل کے ذریعے تولا جا رہا تھا نا, مشرکین مکہ بھی عقل کے ذریعے انہیں تول کر بتا رہے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فرتد ناسن, ناس کہا ایک دو نہیں بہت سے نئے نئے کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے اس واقعے کے بعد. کتنا مشکل وقت تھا, آپ ذرا یہ بھی سوچئے. سہو بذالک الی ابی بکر, مشرکین مکہ کو اس سے تھوڑی سی شہ ملی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو واپس بلا لیا ہے, اتنے مرتد ہو گئے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مشرکین مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوڑ کر چلے گئے. وَصَحَوْا بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوڑ کر گئے. فَقَالُوا, اب کلام شروع کر دیا. کہا کیا؟ کہا هَلْ لَكَ إِلَىٰ صَاحِبِكَ يَزْعَمُ أَنَّهُ أُسْرِي بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ. ابو بکر اپنے ساتھی کے بارے میں اب تم کیا کہو گے؟ اب یہ انداز دیکھیے بیان کرنے کا. ابو بکر اپنے ساتھی کے بارے میں اب تم کیا کہو گے؟ حل لکا, کیا اب بھی تمہیں اپنے ساتھی کے جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اب کیا کہو گے؟ یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس. وہ یہ کہتا ہے, اب انہوں نے لفظ یزعم کہا نا کہ وہ گمان کرتا ہے, جس کا معنی لغوی تو یہی ہے نا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس تک گیا ہوں اور واپس بھی آیا ہوں. یہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اس انداز سے, آپ کو ابھی خبر نہیں ہوئی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر نہیں دی تھی, آپ کو اللہ کے نبی کی زبان سے ابھی یہ سچ نہیں پہنچا تھا. کیونکہ اگر اللہ کے نبی کی زبان سے پہنچتا نا پھر تصدیق کرتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایمان ہی تھا ان پر. اب تو یہ میں کہتا ہوں ضعیف حدیث بھی نہیں, یہ تو جھوٹی حدیث بنتی ہے, کیونکہ راوی سارے مشرک ہیں. ان کے سامنے تو سارے مشرکوں نے روایت, ایک جھوٹا راوی اگر سند میں آ جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. یہاں تو سارے راوی جھوٹے نہیں تھے ہی مشرک. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے جا کر یہ کہا نا حل لک الی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ قربان, انہوں نے بڑی چاہت کے ساتھ یہ گئے تھے کہ یہ بھی ہمارے پاس واپس آ جائیں گے, ہم نے اتنے لوگوں کو مرتد کر لیا ہے. تو جب یہ جا کر کہا نا تو حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا اوا قال ذالک, مشرکو میرے پاس آئے ہو تو بتاؤ کیا یہ میرے رسول نے کہا ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو نا کہ یزعم, گمان کرتا ہے. آپ نے یزعم نہیں کہا, آپ نے کہا اوا قال ذالک. یہ جو بات میرے پاس بیان کر رہے ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس تک گئے پھر واپس بھی آ گئے, یہ انہوں نے کہا ہے, ان سے سن کے آئے ہو یا لوگوں سے سن کے آئے ہو؟ یہ میرے نبی نے کہا ہے, میرے رسول نے کہا ہے. تو قالو, اب مشرکین مکہ بولے, انہوں نے کہا نہم, ہاں تیرے نبی کی زبان سے سن کے آئے ہیں, تیرے ساتھی کی زبان سے سن کے آئے ہیں. جس ساتھی کے بارے میں اب تم بتاؤ کیا گمان, کیا یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اب واپس آ جاؤ. جب انہوں نے کہا نا قالو نہم, ہاں انہوں نے کہا ہے, تو حدیث کے الفاظ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قال, میرے ابا جان نے پھر کہا. اب جواب سنیے, قال لئن کان قال ذالک لقد صدق
فرمانے لگے اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، تم تو مرتد کرنے کے ارادے سے آئے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ میں نے اپنے نبی کی زبان سے ابھی نہیں سنا، مجھے تم بیان کر رہے ہو، اسی لیے کہا لین قال ذالک، اگر میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، میرے رسول کی بات سے یہ بات نکلی ہے، لقد صدقا، میں تصدیق کرتا ہوں، میں نے ابھی نبی کی زبان سے سنا نہیں، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے نبی نے کہا وہ سچ ہے۔ اچھا ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، اب اگرچہ 1-2 منٹ اور لگ جائیں گے لیکن میں حدیث مکمل کر دوں۔ کہتے ہیں کالا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نا اگر میرے نبی کی زبان نے یہ کہا تو میں تصدیق کرتا ہوں، تو آگے سے کہنے لگے نا مشرکین مکہ اب تصدقہ انہ ذہب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، ابو بکر تیری عقل پہ ہمیں کچھ شک پڑ گیا، کیا تو یہ تصدیق کر رہا ہے، کیا تو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گئے ہیں اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ قبل ان یصبح، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا تو اس بات کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حرم شریف سے بیت المقدس گئے ہیں اور صبح قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ تو پھر ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پھر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ یوم صدیق منانا آسان ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو راضی کرنا تب ہوگا جب ان کے عقیدے بھی رکھے جائیں گے۔ اب اسی حدیث کا یہ جملہ اگلا سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا مشرکین مکہ کو؟ انہوں نے کہا آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ وہاں تک گئے پھر صبح سے پہلے آ گئے؟ یہ تو کوئی تصدیق نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا حدیث کے الفاظ ذرا سنیے، آپ نے فرمایا انی لو صدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، تم نے میرے نبی کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے نا، تم اتنی سی بات پہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ تصدیق کر رہے ہو؟ فرمایا میں تو لو صدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، میں اس سے بھی ابعد، بہت دور کی بات، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، میں اس سے بھی زیادہ بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب انہوں نے پوچھا کیا، فرمایا میرا نبی تو صبح بھی آسمان کی خبریں مجھے دیتے ہیں، شام بھی آسمان کی خبریں مجھے دیتے ہیں، بیٹھے مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں یا حرم شریف میں ہوتے ہیں، اور خبریں مجھے حوض کوثر کی دیتے ہیں، خبریں مجھے جنت کی دیتے ہیں، خبریں مجھے دوزخ کی دیتے ہیں، خبریں مجھے غیب کی دیتے ہیں، میں اس کی تصدیق کر کے ہی تو انہیں نبی مانتا ہوں۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ بات کہی نا تو فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ابو بکر الصدیق، اللہ نے جبریل کو بھیجا، محبوب جا کے میرے محبوب کو بتا دو کہ اے محبوب امتیوں کو بتا دو آج کے بعد ابو بکر کا نام میں نے صدیق رکھ دیا ہے۔ تو یہ آپ کو لقب اللہ نے عطا کیا، کسی دنیا دار نے نہیں عطا کیا۔ اب وقت کے مطابق جو میرے پاس دلائل تو بے شمار ہیں آپ کے اس لقب پر، لیکن میں نے آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پیش کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدہ رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ